چھوٹے بچے اٹھو اس سائڈ پہ آ جاؤ، وہ بالکل دیوار کے پاس، جلدی اٹھو فٹافٹ، جو نیک بچے ہیں جلدی کرو، اٹھ جا جلدی کر، اس سائڈ پہ آؤ، چھیتی کرو، چھیتی آ جاؤ چھیتی، آپ سمٹ جائیں، آپ ادھر آئیں، میرے سامنے آئیں، اگر کمر کا مسئلہ ہے تو ٹیک لگاؤ، اگر مسئلہ نہیں تو قریب آؤ، آپ بھی قریب آئیں، اٹھ کے قریب آ جائیں، آ جاؤ میرے کول آ جاؤ، آپ بھی شیر اٹھ کے آؤ، اٹھ کے آ جاؤ، چادر لے اٹھ کے اگے آؤ، جیوندے رہو جڑے اٹھ کے آئے ہو، دعا لئیے تسا، بابا جی قریب آئیں قریب آئیں قریب آ جائیں، بلا شبہ میرے فرید بابا کی بڑی محنت ہے، اور یہ سال بعد محفل میلاد و جشن کن شکر رحمت اللہ علیہ زہد الانبیاء کی یہ نشست بھی ہے، اور علماء کا خوبصورت گلدستہ میرے دائیں بائیں جانب ہے، بلا شبہ بہت ہی خوبصورت محفل کا اہتمام کیا، آپ محبت سے ایک دفعہ درود پڑھیں، میرا عدنان چشتی، عمران چشتی اور چشتی برادران پوری انتظامیہ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی بصرہ کلونی ہے نا، بصرہ کلونی کے غیور سنی جوان اللہ آپ کو ڈھیر برکتیں عطا فرمائے، ایک دفعہ درود پڑھیں تاکہ حاضری کا آغاز کیا جائے، پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سر، ماشاءاللہ، الحمدللہ الحمدللہ الذی بدیع السماوات والارض والشکر للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، احمد محمد قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، مصطفیٰ خیر الورا نور الہدا فخر الرسل والانبیاء، صدیقہ اہل صفا فاروقہ ذو الاجتبا، عثمانہ عین الحیا المرتضی بحر الکرم، ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے، میرے عثمان غنی پر حیا بھی رشک کرتی ہے، علی المرتضی پر بھی شجاعت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی پر شہادت ناز کرتی ہے، من ندانم عز و شان فاطمہ کعبہ من آستان فاطمہ، زہرا وہ طاہرہ ہیں طہارت کو ناز ہے، زہرا وہ عابدہ ہیں عبادت کو ناز ہے، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے، بگردہ بے بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا قطب الدین چشتی، مدد کن یا فرید الدین چشتی، مدد کن یا الہ الدین چشتی، مدد کن یا نظام الدین چشتی، مدد کن یا مخدوم پیر چشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہاروں ضعیفان شکستہ رات و پشتی، امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر اٹھ فریدہ ستیا، اٹھ فریدہ ستیا، تے تو جھاڑو دے مسیت، اوے تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت، کالے مینڈے کپڑے، اوے لوگو کالے مینڈے کپڑے، کالے مینڈے کپڑے تے کالا مینڈا پیس، گناہیں پریا میں پھراں تے لوگ کہن درویش، اٹھ فریدہ ستیا، اٹھ فریدہ ستیا، اٹھ فریدہ ستیا، اٹھ فریدہ ستیا، تے کوئی میلہ ویکھن جا، اوے جے کوئی مل جائے بخشیا تے توں ہی بخشیا جا، قال اللہ تبارک و تعالی فی الفرقان و فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، صدق اللہ العظیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلا شبہ بہت بڑا مجمع ہے، لیکن درود کی آواز
درود کے معیار پہ نہیں ہے. جو درود والے آئے ہیں محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک. آپ کی جامعہ مسجد حاضہ کے امام و خطیب درویش عالم دین میرے دائیں جانب تشریف فرما اور بائیں جانب ملک پاکستان کے خوبصورت نقیب علامہ تنویر رشید صاحب بھی تشریف لے آئے. بات یہ ہے کہ میں نے بچوں کو ادھر کر دیا. اس کی وجہ ہوتی ہے کہ اسی 4 سیانے بندے ساڈے گھر دے بہندے نا جدوں 4 بندے تے اسی کہنے ہیں بھی بچیاں ذرا پراں کر دیو, وڈیاں دی گل ہے. کنہاں دی گل ہے؟ سارے نہیں بولے. وڈیاں دی گل ہے, ذرا بچیاں نیانیاں نو سائڈ تے کرو. کیوں بھلا؟ بچے بولن گے تے وچ خلل آئے گا. تے میرے کول اے تو وڈی تے گل ہی کوئی نہیں. اب سمجھ گئے ہیں, اب سمجھ گئے ہیں بچوں کو کیوں سائڈ پہ کرتے ہیں. دوران خطبہ بھی ان کی کن من چل رہی تھی. اچھا بھائی گل وے ہون تسی بولے نا یا اشارہ کیا تو یہاں سے اٹھا کے باہر بھیج دیں گے. بات کی سمجھ آ گئی؟ بالکل کیپ سائلنٹ. تمہیں نہیں پتہ میں نے ایک سکول بھی کھولا ہوا ہے اور مجھے پتہ ہے بچوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. بالکل خاموشی چاہیے. بس آپ نے میرا چہرہ دیکھنا ہے. کچھ بڑوں سے باتیں کر لینے دیں کیونکہ میرے پاس وقت کی گھڑی چل رہی ہے تیزی سے. ہم نے آل نبی اولاد علی فخر و سادات میرے شیخ گھر میں تشریف فرمائے ہیں. اصل میں خطاب ہم نے ان کا سننا ہے. اب آپ اجازت دو تلاوت شروع کی جائے. بصرہ کلونی والوں, آپ کا نام اور آپ کی باتیں پورا سال ہوتی ہیں. یہ بات یاد رکھنا. یہ نہیں ہے کہ صرف آپ ہمیں یاد رکھتے ہیں, نہیں, اسی بھی پورا سال یاد رکھ رہے ہیں. پورا مرید کے ایک پاسے, پورا لاہور ایک پاسے, پورا پاکستان ایک پاسے, دبئی دیاں 4 ریاستاں ایک پاسے تے پورا بصرہ ایک پاسے. کیوں؟ آپ مہمان کی قدر کرتے ہو نا. مجھے پتہ ہے کہ جیسے جیسے میں نے قرآن سننا ہے, پڑھنا ہے, آپ کے دل میں اترنا ہے اور قرآن کی برکت سے سب کا سینہ مدینہ ہو جانا ہے. آپ اجازت دیں گے تو پڑھوں گا نا. ہاں جی, تلاوت شروع کی جائے جی. محبت سے مل کے کہو ذرا سبحان اللہ. راجہ ارشاد ہو رہا ہے. یہ سورہ زمر ہے, 39 نمبر سورہ ہے اور اس کی 52 نمبر 52 نمبر آیت میں ارشاد ہو رہا ہے. پڑھا جی. سورہ زمر 39 نمبر آیت 52 نمبر. پڑھا جی. جیو. ارشاد ہو رہا ہے کل کی ارشاد ہویا ہے جیو. جڑے قرآن دا ایک حرف پڑھیا نا, ایک حرف 10 درجے بلند جے, 10 نیکیاں تواڈے کھاتے جے, 10 گناہ معاف ہو گئے نے. جتھے چپ رہن دا فائدہ ہے اتھے چپ رہنا چاہیے, جتھے بولن دا پلا ہوندا پہ بلند آواز نے کہو سبحان اللہ. ارشاد ہو رہا ہے کل کی ارشاد ہویا ہے. کل کا معنی کہہ دیجئے, بتا دیجئے, ارشاد کر دیجئے, فرما دیجئے. گجرانوالہ کی پنجابی میں ترجمہ کروں تو کل کا معنی ہوگا کملی والیا محبوبہ سارے نو دس چھڑو. محبوب سب نو دس چھڑو. اللہ حضور کیا بتائیں, فرمائے کل محبوب ان سے کہہ دیجئے یا عبادی اللذی. یہ جو لفظ یا ہے یہ حرف ندا کے لیے آتا ہے. آگے لفظ آیا عبادی, یہ عبد کی جمع ہے. اب ملا کے پڑھیں گے تو ترجمہ کیا ہوگا. فرمائے کل محبوب ان سے کہہ دیجئے یا عبادی اللذی, اے میرے بندو, اے میرے بندو. جمعہ کس دن؟ پرسوں جمعہ سی, پرسوں ہم نے جمعہ سی پڑھا وہاں پہ. کیڑی مسجد ہے وہ؟ صدیقیہ. آپ تھے وہاں پہ؟ میں نے وہاں پہ یہ آیت یہ ایسے پڑھی کل یا عبادی اللذی. اللہ کی عزت کی قسم ہے, ادھر ایک پورا ٹولے نے نا اس پوری اس آیت کے ان لفظوں کا خود بخود ترجمہ کر دیا. میں نے کہا کمال ہے یار, کمال ہے. ایسے بندے ہمیں چاہیے. سنیوں جاگو, دنیا والوں کو پتہ چلنے چاہیے. سنیاں دی تے ایک جماعت ہے جیڑے تراویحیں چ قرآن نو سندے نے, میلاد چ بہ کے قرآن نو سمجھدے نے. جو قرآن سمجھنے کے موڈ میں ہے بس اس سے میری بات ہے. فرمایا کل محبوب ان سے کہہ دیجئے یا عبادی اللذی, اے میرے بندو, اے میرے بندو, اے میرے بندو, اے میرے بندو, اے میرے بندو. میں ترجمہ کر دیتا تو سب دھیان ہی نہیں کیتا. اب توجہ کرنا, اب توجہ کرنا. فرمایا کل محبوب ان سے کہہ دیجئے یا عبادی اللذی, اللہ کہتا ہے تم میرے ہو. بصرہ کلنی والے گل سمجھ نہیں آئی. اللہ فرماندا ہے محبوب ان سے کہہ دے یا عبادی اللذی, تسی میرے ہو, تسی میرے ہو, تسی میرے ہو. اور جڑے عہدے اونچی کہو سبحان اللہ.
نہیں سمجھے بسرا والے نہیں سمجھے راجا تیرے ہلکے کا ایم پی اے کہے نا تو میرے ہیں ایتھوں دا ایم پی اے کہہ دے تو میرے ہیں بسرا کلونی کا وہ بندہ بڑا مطمئن ہو جائے گا وجہ یہ ہے تھانہ کچہری بابا جی جتھے بھی لوڑ پئی اچھا جنوں چودھری اپنا کہے ٹھنڈا ہے ہجے ٹھنڈی ہے سبحان اللہ جنوں چودھری اپنا کہے بسرا والو جسے چودھری اپنا کہے وہ تو بڑا مطمئن ہو جائے وہ جنوں اللہ اکبر اپنا کہے وہ دا کی مقام ہے فرمائے کل محبوب ان سے کہہ دیجئے یا عبادی اللذی انہوں نے کہہ دیو اللہ کہندہ ہے تسی میرے ہو رکوں گا نہیں ٹائم تھوڑا میں نے آگے چلنا ہے تسی میرے ہو ہجے بھی ٹھنڈا ہے تسی میرے ہو میرے وال ویکھو جوانو رشتے میں سکا چاچا ہوئے نا سکا چاچا کی ہوئے سکا چاچا ہوئے تے پتیجا او دی غلامی کرے او دی تابعداری کرے او دی خدمت کرے تے سکے چاچے دی خدمت دا رزلٹ اے ملے کہ پتیجا کسے دن ایک نہ منے تے چاچا پری برادری چ بہ کے کہہ دیندا ہے جا انہوں کہہ دیں تو میرا ککھ نہیں لگدا جا انہوں کہہ دیں تو میرا ککھ نہیں لگدا اج تو تیرا میرا تعلق ختم اوے سکے چاچے دی ایک نہ منیے تے او تعلق توڑ دا جے سکے چاچے دی ایک نہ منیے جنہوں نہیں سمجھ آئی انہوں میں کدی زندگی سمجھا نہیں سکتا سکے چاچے دی ایک نہ منیے تے او کہندا ہے جا تیرا میرا تعلق ٹوٹ گیا ہی او دی کریمی تو صدقے جاواں اونے سانو کنے حکم دیتے نے اسی کنے کو مننے ہیں پہ جسے سمجھ آئی دونوں ہاتھوں سے میں سلام کرتا ہوں اسے یار جنہوں نہیں سمجھ آئی کدی زندگی سمجھ نہیں آ سکتی میری آنکھ میں آنکھ ڈال وہ چاچے دی ایک نہ منی ہے تے او کہندے تیرا میرا تعلق ختم ہے اونے سانو کنے حکم آکھے نے اسی کنے تے عمل کرنے ہیں پہ اونے اے نہیں کیا تیرا میرا تعلق ختم نہیں بلکہ محبوب سے کہلوا رہا ہے کل محبوب انہوں کہہ دے یا عبادی اللذی تسی پھر بھی میرے ہو میں راضی ہوں بھائی اللہ دی عزت دی قسم ہے توڑے ایک بندے دے میں راضی ہوں کیوں تسا صحیح سنن دا مول پا دیتا ہے یار پر میں کل محبوب انہوں کہہ دے یا عبادی اللذی اللہ کہتا ہے تم میرے ہو تم میرے ہو مسجد میں نے وہاں پہ ایک ایگزامپل پیش کی تھی ایک رشتہ ہوندہ ہے ماں دا ماں جنہوں ماں نال پیار ہے سبحان اللہ ماں دا رشتہ ہے بہو جی ایک ماں دا رشتہ ہے جسے پوری کائنات مانتی ہے کہ ماں ایک بے لوث رشتہ ہے جو اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے اپنی اولاد دا چال آندی ہے اینا پیار کرنے والی ماں بھی ہوئے نا بچے دی عمر ہے 3 سال ہوئے نا 3 سال کنے سال 3 سال چھوٹے بچے آپ خاموش رہیں بڑوں سے باتیں کرنے دے مجھے 3 سال عمر ہوئے نا وہی ماں اپنے پتر نو کہ دی چل کاکا 3 سال دنوں اے گل یاد رکھیو جی 3 سال یاد رکھیو جی 3 سال دے منڈے نو کہ دی کاکا چل جا کے مسیتے جا کے سپارہ پڑھ تے پتر کہندا نہیں ماں میرے تے پیٹ چ درد ہے ہن ماں نو تے پتہ ہے 2 نمبر ہی کردا ہے جھوٹ بولدا ہے پیا وہ اتنے لاڈ اٹھانے والی ماں کے ہاتھ میں ڈنڈا تے کاکا اگے وے لوکی پوچھتے نہیں مائیے تیرا تے بڑا لاڈلا سی سوٹی کیوں چک لیا اب ماں جواب دیتی ہے میرے نال 3 سال دا ہو گیا ہے تے میرے نال 2 نمبر ہی کردا ہے پیا مینوں پتہ ہے دے ٹڈ شڈ چ پیڑ کوئی نہیں مسیتے نہ جان دے بہانے کر دئی پیا بسرا والے رک جو ماں تیری ہو یا میری ہو 3 سال کے بعد گھر میں ویلے بندے کو برداشت نہیں کرتی او دی کریمی تو صدقے جاواں جملہ لینا جملہ او دی کریمی تو صدقے جاواں انہیں 7 سال پوچھیا ہی نہیں تو میرے گھر آیا کہ نہیں آیا ارے راجہ 7 سال دی عمر تک 7 سال توڑے ہس دے چہرے انہوں میں سلام کرنا یار سونا سون دے ہو پہ 7 سال دی عمر تک انہیں پوچھے ہی نہیں 7 سال تک 1 2 3 4 5 6 7 سال تک انہیں پوچھے ہی نہیں نہ ڈنڈا پھڑ دے نہ گریبان پھڑ دے نہ تینوں انکار کر دے بلکہ 7 سال تو بعد بھی اپنے محبوب نو کہندے کل محبوب انہاں نو کہہ دے یا عبادی اللذی تسی پھر بھی میرے ہو مالکہ سانو اپنا کہہ دیتا ہی رکوں گا نہیں بڑی لمبی بحث ہے میری رکوں گا نہیں بس آگے چلنا چاہتا ہوں اللہ اسی بڑے نکمے ہیں فرمایا محبوب انہوں کہہ دے تسی پھر بھی میرے ہو
بسرا والا رکنا نہ، اب رکنا نہ، بولتے آنا، میری آنکھ میں آنکھ ڈالنا، قرآن کے جملے ضائع نہ ہو۔ اللہ سی بڑے نکمے ہیں، فرمایا محبوب میرے نے۔ اللہ سی بڑے کوجے ہیں، فرمایا محبوب پھر بھی میرے نے۔ اللہ ساڈیاں نمازاں وچ بھی بڑیاں کتائیاں نے، فرمایا پھر بھی میرے۔ ہن تسی بول دیا نا، رکے ہو جے نا، شارٹ کٹ کر لگا وا، شارٹ کٹ۔ جے تانوں شعر دی سمجھ آ گئی تے پوری تقریر دی سمجھ آ جائے گی۔ میری اکھ چک پا مالکا، سانو اپنا کہی جانا پیا، جے میں ویکھاں عملاں والے۔ جملہ پورا کرنا تھا آپ نے، جے میں ویکھاں عملاں والے۔ اجے آواز نہیں آئی اس معیار پہ، جے میں ویکھاں عملاں والے۔ میرے تے پلے ہی ککھ نہیں، شیشے چ منہ ویکھاں تے شرم تے ڈب کے مرن تے دل کردا ہے۔ کوئی ایسا گناہ نہیں جڑا اسی نہیں کردے پے۔ فرمایا کل محبوب انہاں نوں کہہ دے، یا عبادی الذی، تسی پھر بھی میری ہو۔ ابھی میں روایت پہ نہیں گیا، ابھی آیت چل رہی ہے۔ فرمایا کل محبوب، اللہ سانو اپنا، فرمایا ہاں نا، میں اللہ اکبر ہو کے تینوں اپنا کہنا۔ جنوں اس گل دا فخر ہے اچھی کہے سبحان اللہ یار۔ پوری انسانیت کو میرے اللہ نے یہ اعلان کر دیا۔ فرمایا کل محبوب ان سے کہہ دے، یا عبادی الذی، اے میرے بندو، اے میرے بندو۔ اللہ سانو اپنا، کوئی تو وجہ ہوگی، کوئی تو وجہ ہوگی، نہ عقل ہے، نہ شکل ہے، نہ کم نے، نہ کرتوتا نے، کوئی کم نہیں ساڈے وچ۔ کیڑی وجہ ہے جڑا تو سانو اپنا کہنا پیا؟ اجازت دیو قرآن پڑھ کے دساں کیڑی وجہ ہے۔ اچھا میرا دل سی تہاڈی وجہ دس کے جاواں، لیکن تہاڈی وجہ لگدے نہیں دسنی پینی۔ ایڈے چپ مجھ مینوں قرآن تے نہیں نہ ملدا۔ جنوں قرآن چاہیے دب کے کہے ذرا سبحان اللہ۔ فرمایا محبوب بڑے نکمے ہیں، فرمایا پھر بھی میرے نے۔ اللہ بڑے کوجے ہیں، فرمایا پھر بھی میرے نے۔ اللہ کوئی نیکی ساڈے پلے کوئی نہیں ہے، ہی بڑے گناہگار ہیں نا، کیونکہ کیتیاں نیکیاں دا مان کوئی نہیں۔ فرمایا پھر بھی میرے ہو، پھر بھی میرے ہو، پھر بھی میرے ہو، پھر بھی میرے ہو۔ ایک دو بندہ نے سجے کھبے انج کر کے ویندا پہ، بھائی مینوں ویکھ، چھڈ دے سارا کچھ۔ اللہ اجازت ہے، قرآن پڑھ کے دساں کیڑی خوبی ہے جدی وجہ تو اللہ تینوں اپنا کہندا پیا۔ پڑھاں جی، پڑھا قرآن، پڑھا جی، دب کے کہو سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں اپنا کہہ دیا۔ فرمایا ہاں نا، اے میرے پلا کیوں نے، رب جی کیوں نے؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل عبادی الذین آمنو، محبوب اے میرے پلا کیوں نے، اے میرے پلا کیوں نے، مالکہ کیوں نے؟ فرمایا کل عبادی الذین آمنو، محبوب اے میرے اس واسطے نے، کیوں؟ انہاں دے دلاں وچ آمینہ دا لال تیری محبت اج بھی زندہ ہے۔ ترجمہ میں کر دیتا ہے، تساں سبحان اللہ کہہ دیتی ہے، لیکن گل دی ونڈ پھر بھی نہیں ہوئی۔ میرے مالکہ سانو اپنا کہہ دیتا ہے۔ فرمایا ہاں نا، اللہ کیوں کیا ہی؟ فرمایا کلی عبادی الذین آمنو، لفظ آمنو کا ترجمہ پورے وسیق سے میں یہ کر رہا ہوں کہ اللہ انہاں نو اپنا تاں کہندا پیا وے، کیوں؟ انہاں دے دلاں وچ، انہاں دے دلاں وچ، انہاں دے دلاں وچ، انہاں دے دلاں وچ، جدے دل وچ محمد نے اچھی کہے سبحان اللہ۔ فرمایا انہاں دے دلاں وچ آمینہ دا لال تیری محبت اج بھی زندہ ہے۔ میرا مالک میں انہاں نو کی سمجھاواں؟ فرمایا انہاں نو دس، مصطفیٰ دی عزت دا مسئلہ ہووے، مصطفیٰ دی ناموس دا مسئلہ ہووے، مصطفیٰ دی ختم نبوت دا مسئلہ ہووے، اے اپنیاں جاناں ہتھیلیاں تے رکھ کے چوک وچ آ جاندے نے۔ میں انہاں دے زاری گناہ ویکھا کہ انہاں دے دلاں وچ محمد تیری محبت ویکھا۔ جدے دل وچ ہے کلی عبادی الذین آمنو 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 آمنو۔ چلاں گا آگے جے سارے سبحان اللہ کہن گے تھے۔ میرا دل تھا کہ آج میں بات کو آگے لے کے چلوں، لیکن پہلے مجھے نعت خوانی کی فرمائشیں ہوتی تھی، آج مجھے موضوع کی فرمائش ہوئی ہے کہ وہی پڑھ دے جو وہاں پہ پڑھا تھا۔ لفظ آمنو، لفظ کی ہے، کوئی بندہ ناراض نہ میرے نال ہوئے، میری اکھ چک پاؤ، لفظ آمنو، آمنو، لفظ کی ہے۔ میرا دل کر دے کسے بانے تو اڈی زبان تے قرآن آ جاوے، لفظ کی ہے آمنو۔ اتنا خوبصورت لفظ ہے یہ،
اتنا خوبصورت لفظ ہے کہ بلا یہ ہر بندہ جتنے بھی مکاتب فکر بن چکے ہیں ہمارے بالخصوص پاکستان میں، بالعموم پوری دنیا میں، ہر بندہ ذہنی طور پہ مطمئن ہے، ہر بندہ اپنی پارٹی کو کہتا ہے ہم آمنو ہیں، ہم آمنو ہیں، ہم آمنو ہیں، ہم آمنو ہیں۔ رک کے بسرا کلنی والو یہ میرے ہاتھ بندے ہوئے ہیں، اسی اپنے منہ نہیں کہندے، اج آمنو نو پوچھنے ہیں، آمنو تو دس، آمنو تو بتا دائرہ ایمان میں آتا کون ہے؟ جب میں نے لفظ آمنو پر غور کیا تو میں نے کیا دیکھا، یہ الف میم نون واو اور الف 5 ملے تو آمنو۔ نہیں بندے سمجھے، نہیں سمجھے، کوئی گل نہیں، جتھے بھی ایتھے نہیں، صرف میرے قرآن پاک تے نہیں، گھر جا کے بھی کھول کے دیکھو جی، الف میم نون واو اور الف، یہ لکھنے میں 5 ہیں، بولنے میں 4 ہیں، لکھنے 5 بولن وچ 4، لکھن وچ 5 بولن وچ 4، جتھے 5 جتھے 4 بندے سوچی پہ اور میں کو گنتی سمجھا رہے ہیں، گنتی نہیں سمجھا رہے ہیں، بننا مومن ہے، اے ہاں مالک، ہر بندے کا ارادہ ہے، ہاتھ چکو جیتا ارادہ ہے، ایمان کے دائرے میں کون آنا چاہتا ہے؟ ذرا کیمرہ گناہ کی چیک کر، ذرا ہر بندہ چاہتا ہے ہم مومن ہو جائیں، تو آمنو سے پوچھ، آمنو تو بتا دائرہ آمنو میں آتا کون ہے؟ للکار کے آمنو کہے گا، الف میم نون واو اور الف لکھنے میں 5 ہوں، بولنے میں 4 ہوں، مالک یہ کیا ہے؟ فرمائے تینوں سمجھ نہیں آئی؟ جیتے دل وچ نبی دے 4 یار، ٹھنڈا بولے ہو، جیدے دل وچ نبی دے 4 یار ہون، سیدنا صدیق اکبر ہون، عمر فاروق ہون، عثمان غنی ہوئے، انہ تینہ دی محبت دل وچ رکھ کے 5 تن پاک دی غلامی دا پٹا پا مومن ہو جاویں گا۔ ناراض نہیں ہونا میرے نال، ناراض نہیں ہونا، یہ ترتیب میں گھر سے نہیں لے کے آیا، ابھی قرآن اٹھا، جہاں بھی آمنو آئے گا، لکھنے 5 جے بولن میں 4 جے، لکھنے 5 جے بولن میں 4۔ ٹھنڈا بولے ہو، ٹھنڈا بولے ہو، ٹھنڈا بولے، اوہ نام لینے سے، اوہ نام لینے سے ابو بکر عمر کا لب پہ کیوں بگڑتا ہے، کیوں بگڑتا ہے، وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، کیوں بگڑتا ہے، وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، نام لینے سے ابو بکر عمر کا لب پہ کیوں بگڑتا ہے، وہ بیلیا کیوں بگڑتا ہے، شک ہو بھی تے چل مدینے، جنہیں مدینے جانے دب کے کہ سبحان اللہ، شک ہو بھی تے چل مدینے، ویکھ سنجوک مزاران دا بن یار نبی دیا، جیڑا نوکر ہے چک وہ بن یار نبی دیا، یاران دا بن یار نبی دیا۔ لیاؤ چھتی کرو، فٹافٹ دیکھو، میرے والے دیکھو، ٹائم نہیں ضائع کرنا، لفظ کی سی آمنو، لفظ کی سی نہیں بولے، لفظ کی سی پہلا حرف کی ہے الف، الف، ٹھیک ہے، دو میں ٹھیک نے، بصرہ والو پہلا ہے بھی الف ہی ہے، جنہوں سمجھ آگئی میں سبحان اللہ کیا دینا ہوا، جنہوں نہیں سمجھ آئی ٹائم تھوڑا ہے، پہلا ہے بھی الف ہی ہے، اے جنی کھیڑ نظر آ رہی ہے نا تنوے جنی ہے سونیاں شکلیں سونیاں صورتاں، اے جنیاں بھی نظر آندیاں نے پئیاں، اے الف نے کھیڑ رچائی ہے، نہیں بندے سمجھے، نہیں سمجھے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ہوا وہ، الذی اس میں مسئول، اس کا معنی بھی وہ، اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا میں کل بھی وہ تھا، میں آج بھی وہ ہوں، میدانی معاشر میں یہ کی کرسی پہ مصطفیٰ ہوں گے، میں پھر بھی وہ رہاں گا، یہ دا مطلب ہے وہ دی کھیڑے ساری، اے الف دا کل پسارا ہے، تے میں تنوں کی سمجھاما، پر میں سن آمنو کا پہلا حرف الف بتا رہا ہے، الف سے اللہ کے ماننے والے کو آمنو کہتے ہیں، آگے آیا میم، آگے آیا میم، آگے آیا میم،
अल्लाह ए मीम वाला तेरी ख्वाब है चाहे जेड़ा दब के कहे सुभान अल्लाह। आगे आई मीम, मालिक ये क्या है? फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले को आमनू कहते हैं। अगला हरफ नून, पिछले नबियों पर ईमान रखने वाले को आमनू कहते हैं। अगला है वाओ, अगला है वाओ। चिश्तियो अगला है वाओ, कादरियो अगला है वाओ, रिजवियो अगला है वाओ, नक्शबंदियो अगला है वाओ। पीरा वाले कोई नहीं आए, मिनते सी पीरा वाले डट के आए होंगे। फिर एक बार देख लो, फिर एक बार देख लो। चिश्तियो अगला है वाओ, कादरियो अगला है वाओ, रिजवियो अगला है वाओ, नक्शबंदियो अगला है वाओ। मालिक आमनू में वाओ क्या कर रहा है? फरमाया नो कंप्रोमाइज ऑन वाओ। अल्लाह ये वाओ क्या है? फरमाया तेनू समझ नहीं लगी? मोमिन होने वास्ते वलियां ते ईमान जरूरी है। जेड़ा मन दे वलियां नू दब के सुभान अल्लाह। अल्लाह ये वलियों से क्या मुराद है? फरमाया तेनू पता नहीं? दाता अली हजवेर के मानने वाले को आमनू कहते हैं। बाबा फरीद की शक्कर खाने वाले को, जेड़े हैं ना बोलो, दाता अली हजवेर के मानने वाले को आमनू कहते हैं। बाबा फरीद की शक्कर खाने वाले को आमनू कहते हैं। गौसे आजम की यार भी पकाने वाले, जेड़े टिड्डों मोमन ऊंची करो सुभान अल्लाह। हमें ऊपर वाले मोमन नहीं चाहिए, सानू टिड्ड वाले अंदरों चाहिए ने। अंदरों मोमन, अंदरों मोमन चाहिए ने। अंदरों अंदरों मोमन। जिथे सहाबा दी मुहब्बत एडी जरूरी होवे। हुण घर जाके ठंडा पानी पी के सोचियो जे, टाइम मेरे को थोड़ा है। किबला बाबा जी जिथे सहाबा दी मुहब्बत इन्नी जरूरी होवे, खातमन नबीयीन आमीना दे लाल दी मुहब्बत इन्नी जरूरी होवे, पिछले नबियां ते ईमान इन्ना जरूरी होवे, पंज तन पाक दी मुहब्बत इन्नी जरूरी होवे, घर जाके सोच जे इन्हां दी मुहब्बत इन्नी जरूरी है ते वलियां दी मुहब्बत दा की मकाम है? जेड़ा नहीं मनदा चुप रहे, जे सीने च वलियां दी मुहब्बत है दब के कहे सुभान अल्लाह। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया तशरीफ फरमान है। मेरे वक्त ध्यान करियो जे, तवज्जो है तुहाडी? ओ बसरा कॉलोनी वाले हो, मेहमान आने वाले हो, मैनू वेखना बस। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया तशरीफ फरमान है, साडे पीर ने। इंज करके बैठे ने, एक बंदा आ गया पिंडों, कहने लगा जी तुसी वली हो। इधर मेरे वाल देखियो जी, आके कहने लगा जी तुसी वली हो। ओ जवानो, ओ पुत्र, ओ काका मैनू वेखो, तुसी वली हो। हजरत निजामुद्दीन ओदे वेख के ना फरमांदे ने अल्हम्दुलिल्लाह वली हां। अल्हम्दुलिल्लाह की हां? बोलो बाबा जी की हां? कहने लगा तुसी वली हो? ए हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह वली हां। हुण जुमला बदलदा है, मेरे वाल वेखियो जवानो, जुमला बदलदा है। जुमला बदल के कहंदा जी फिर जेड़े ने मौला अली, आपने फरमाया वो भी वली ने। कहंदा जी कमाल है, तुसी भी वली ते फिर मौला अली भी वली, तुसी भी वली ते मौला अली भी वली, तुसी बोलना ते मैं अगे चलना, तुसी भी वली ते मौला अली भी वली, तुसी भी वली ते मौला अली भी वली। ओए आपने फरमाया काका इधर आ, एडा सियाना ना बन, कित्थों आया है? कहने लगा जी पिंडों आया। फरीद बह जा यार, बह जा। कित्थों आया है? कहने लगा जी पिंडों आया वा। मैनू वेखो इधर। ओए आपने मैं करना की है? कहने लगा जी बस जिमीदार ही करना। फरमाया जमीन अपनी है? कहंदा नहीं जी चौधरियां दी है। फरमाया चौधरी की खांदे ने? कहंदा जी चौधरी गंदम खांदे ने। फरमाया तू की खाना है? कहने लगा जी असीं भी गंदम खाने हैं। फरमाया फिर तू ते चौधरी इक्को जे नहीं? कहने लगा नहीं जी इक्को जे नहीं, उन्हां दी अपनी है, असीं उन्हां कोलों लैके खाने हैं। उन्हां दी अपनी है, असीं उन्हां कोलों लैके खाने हैं। उन्हां दी अपनी है, कर जाके जिथे समझ आए उत्थे सुभान अल्लाह कहो जे। उन्हां दी अपनी है, असीं उन्हां कोलों लैके खाने हैं। फरमाया फिर जबान बंद कर, साडे विच ते अली च भी इन्ना ही फर्क है। अली दी वलायत कर दी है, असीं अली अली करके वली हां। ओए सारे हैदरिया, चलो रहन दो, नहीं पढ़ देना बस। तुहानू पता ही कोनी असीं चिश्ती मलांगा यार, इंज ते नहीं चलना। जेड़ा टिड्डों चिश्ती उच्ची कवे सुभान अल्लाह। ओए सारे हैदरिया, असा हैदरी ने नाए, दम दम हर वेले असा अली 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 दम दम हर वेले असा अली वाला हो चुकेगा। दम दम हर वेले असा अली अली दम दम हर वेले असा वुजू ज़बान को कराओ अली अली करके, वुजू ज़बान को कराओ अली अली करके, मुनाफिकत को मिटाओ। वुजू ज़बान को कराओ अली अली करके, मुनाफिकत को मिटाओ।
علی علی کر کے اگر یہ چاہتی ہے مائیں کہ نیک ہو بچے انہیں دودھ پلاؤ علی علی کر کے دم دم ہر ویلے جڑا مجمع ہوتا آواز کوئی نہیں دم دم ہر ویلے علی علی دم دم ہر ویلے سبحان اللہ کہہ دیو اے میرا عباس فرید ہے بسم اللہ سائیں اللہ برکت دے اے عباس فرید ہے مرشد والا ہو گیا او عدنان فرید ہے مرشد والا ہو گیا او عمران فرید ہے مرشد والا ہو گیا اور رضوان چشتی ہے مرشد والا ہو گیا جڑے ہوئے ہو سبحان اللہ ہی کہو اے لیبرٹی نیوز چینل لاہور تو مرشد والا ہو گیا یہ پیر پائی ہے ساڈا ادھر ویکھو ڈاکٹر صاحب آئے نے مرشد والے ہو گئے اے شیخ صاحب بیٹھے نے مرشد والے ہو گئے باقی بھی جڑے جڑے پیر مرشد والے ہو انہوں میں سبحان اللہ کہہ دینا او پتر ٹیک لاؤ اگے آؤ جلدی کرو اٹھ کے نیڑے جلدی اٹھ کے کسی اٹھ کے نہیں اٹھ کے جلدی آؤ فٹافٹ آؤ چھتی تو بھی نیڑے ہو آداب محفل سمجھو یار پتہ نہیں کی کر دیو تسی اچھی کہو سبحان اللہ مرشد والے ہو گئے جی وہ بھی ہو گیا وہ پیر پھڑ لیا انہیں بھی پیر میرا موضوع آج یہی ہے نا میں ہی رہنا ہے وہ بھی پیر والا ہو گیا وہ بھی پیر والا ہو گیا اے بھی پیر صاحب والے ہو گئے اے بھی پیر صاحب والے جن ہے پٹی ساؤنڈ بھی پیران دا یہ یار شائل چشتی ہے بھی اچھی کہو سبحان اللہ یار ایمان نے ایمان ہوں ہے نا میرا بھی دسو میں بھی اے پلا کیوں پھڑے نے پیر سب نو پتہ ہے پیر پھڑیے تے پیڑا جاندیاں نے جدیاں جاندیاں نے دب کے کہہ ذرا سبحان اللہ یار پیر پھڑیے تے پیڑا جاندیاں نے میں بڑا راضی ہیں جڑے بندے صرف میرا منہ ویندے نہ پے ادھر بس میرے ول ویکھنا ہے میرا چہرہ ویکھو میں تانوں ویکھاں سفر کر کے تواڈے واسطے میں آیا ہاں بس میری اکھ چک پاؤ تاکہ تواڈے نال گل ہو سکے پیر پھڑیے تے پیڑا جاندیاں نے اے بڑی گل مشہور ہے نا جٹاں دا منڈا سی اونوں پتہ لگیا پیر پھڑیے تے پیڑا جاندیاں نے انہوں کسی نے کہا پھر پھڑ لے تمہیں پیڑ جدو انہوں کہا نا پھڑ لے لو میں کنائتی گفتگو کروں گا کسی پاسے تو میں پہنچانا وہ مینوں کیوں نہیں ویندے پے انہاں میرے لئے اشارہ کراؤ وہ مینوں ویکھو میں تانوں ویکھاں مینوں ویکھو ایک دوجے نوں ویکھیے اسی ادھر ویکھو جی ادھر ویکھ او جوانہ انہاں کو ہسو جدو تہاڈی جان نکلے نا انج کر کے تے لوکی نیڑے آ کے آکھن لے وی کمال ہے میلاد وچ بڑا ہسدا سی اج لاجپالا نوں ملن چلے تاں وی بڑا ہی ہسدا ہے پیا میں تانوں پریشان کرن نہیں آیا تواڈے چہرے تے مسکراہٹ لیان واسطے آیا ہاں او پیر پھڑیے تے پیڑاں جاندیاں نے جدوں اونوں پتہ لگیا ایتھوں گڈی اونوں ملی ایتھوں گڈی ملی گڈی نے جا کے پنڈی لایا ہن اپنا تساں پئیے پنڈی اتر کے ایک رکشا ملیا اس رکشے نے انہوں سیدھا گولڑے کھڑیا گولڑے جن گولڑے دا پتہ ہے دب کے کہہ ذرا سبحان اللہ گولڑے وچوں آواز آندی ہے ایک میں ہی چلو نہیں پڑھ دے رہن دیتا جے سننے تے اچھی کہہ سبحان اللہ نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے اوے جو رب دو عالم کا محبوب کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے اوے بیلیا کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کا ہاتھ کتھے کرنے جے ہاتھ کٹ زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا بولو حسنین اوے بولو حسنین کا نام ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن جنہیں پاک زہرا دے بیٹے جانے اچھی کبھی سبحان اللہ
اوے آؤ در سیدہ پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل ساری نسل ہے نسل کریموں کی۔ ہن ہاتھ تھلے نہیں کرنے، لاجپال گھرانہ بولو لاجپال، اوے بولو لاجپال گھرانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان۔ توجہ ہے تو سبحان اللہ کہو۔ گولڑے پہنچ گیا چودھری، انہوں پتہ لگ گیا پیر پھڑیاں تے پیڑاں جاندیاں سن، جٹاں دا منڈا سی، سفر کردہ گولڑے پہنچیا۔ اور میری اکھ چک پائیو جی، جدوں گولڑے پہنچے، او کو پتر، او کاکا، اوے پتر چپ کراؤ یار، انہاں نوں واسطہ جے تہاڈی مہربانی ہے۔ جدوں گولڑے پہنچے نا، ادھر میرے ول ویکھو جی، گولڑے پہنچیا، اگوں بوا کھلیا سی، اگے مرشد جلوہ گھر سن، پیر میر علی شاہ صاحب تشریف فرما نے۔ منظر بڑا عجیب سی، سید بھی ہووے، پیر بھی ہووے، عالم بھی ہووے، دنیا دے مال دی بھوک بھی نہ ہووے، تے اگے پھر نور ہی نور سی، نور ہی نور سی، نور ہی نور سی، او گولڑے وچ نور ہی نور سی، او تیرے پیراں دے گھر وچ نور ہی نور ہے۔ جدا کوئی پیر ہے دب کے کہے سبحان اللہ، نور ہی نور ہے، نور ہی نور ہے۔ جٹاں دا منڈا بڑا متاثر ہوا، واہ پیراں دے گھر آئی تے نور ہی بڑا ہوندا ہے۔ پہنچیا، آپ نے فرمایا کاکا کیویں آئے ہیں؟ پیر میر علی شاہ صاحب نے سوال کیتا، بول پتر کیویں آئے ہیں؟ پیر میر علی شاہ صاحب دا پتہ جے کہ نہیں پتہ؟ نہیں جے پتہ، نہیں جے پتہ، مینوں پتہ نہیں پتہ، بول پتہ ہے؟ پیر میر علی شاہ صاحب، میری اکھ چک پا، نگری ہوے پاک پتن دی، میلہ لگا بابے فرید دا، گھاٹی دے اوتے میرا پیر میر علی شاہ انج کر کے سج کے بیٹھے ہوئے نے، تے ایڈی داڑھی، کڈی داڑھی، ہاں سمجھ گئے ہو؟ کولوں لنگیا کہن لگا جی تسی سید بھی ہو، پیر بھی ہو، دنیا دے مال دی کمی بھی کوئی نہیں، عالم بھی ہو تے سید بھی ہو تے عالم بھی ہو۔ ایڑا چکر چلدا پیا بشتی دروازہ 5-6 محرم نو بندے لنگو تے جنتی تے لنگو تے جنتی۔ اے کوئی گل سچی بھی ہے کہ ایویں بنی ہے کولوں ہی؟ آپ نے فرمایا مسئلہ پوچھن آیا ہے کہ دسن آیا ہے؟ کہن لگا جی پوچھن آیا ہوں۔ جملہ سنے جی جوانو، تسی کہندے ہو سانو پتہ ہے پیر میرے علی شاہ، تے میرے ال ویکھ یہ کیویں دا میرے علی، یہ کیویں فیض ملے ہے؟ فرماندے نے جے ماں میرے علی، ماں پنڈی دی بولی، پنڈی دی بولی، پنڈی دی بولی، اوے جے ماں میرے علی دا عقیدہ پوچھنا نا تے اے بوا تے بڑی دور ہے، اے جیڑی کٹی دے اوتے میں بیٹھا نا، جیڑا بندہ کاٹی نو بھی ادب نال ویکھے گا نا او بھی جنتی ہے، او بھی جنتی۔ بہت ٹھنڈا بولے دب کے کہے سبحان اللہ۔ اوے تواڈے کول ایتھے اے ملتان بہاؤدین ذکریہ ملتانی، ایک دن فقیر موج چائے، جدو موج چائے فرمایا سنو بیلیو، جیڑا فقیر دی بگی ویکھے گا او جنتی ہے۔ آج میرا موضوع ولیاں دے، دب کے کہہ دے سبحان اللہ، بول دے ہوتا کہ تو نہ گل ہو سکے۔ فرمایا سنو اے ملتان اچ اعلان ہو گیا، بہاؤدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ فرمایا جیڑا میری بگی ویکھے گا او جنتی، جیڑا میری بگی ویکھے گا او جنتی۔ دنیا گئی ہے جی پھر بگی ویکھن واسطے تاریخ گواہے، پج کے دنیا گئی ہے، جا کے بگی ویکھیے۔ ادھر میری اکھ چک پایو جی، پورا ملتان بگی ویکھن گیا، ایک بندہ اینو نہیں سمجھے، پورا ملتان اینو، ایک بندہ اینو، بولو کہ گل سمجھاواں گا۔ او جدو او اینو ہویا پھر لوکاں تے ویکھنا سی یہ کدھر چلیا، جنت تے ادھر ہے کدھر۔ سفر کردہ پاک پتن پہنچیا کہ بابا فرید بیٹھے سن، جیڑا بابے فرید نو جاندے تب کہ کبھی سبحان اللہ، اگے بابا فرید بیٹھے نے۔ فرمایا حضور قدماں نو ہاتھ لا کے سلام کیتی، اور فرمایا میرا پتر، میرا درویش، میرا مرید آ گیا۔ فرمایا کیویں آیا ہے؟ کہنے لگا سرکار میں ملتان وچ پھرنا سا پیا تے بہاؤدین ذکریہ ملتانی نے اعلان کیتا ہے جیڑا میری بگی ویکھے گا او جنتی، جیڑا میری بگی ویکھے گا او جنتی، جیڑا میری بگی ویکھے گا او جنتی۔ اے 3-4 بندیاں نو میری بولی دی سمجھ آندی ہے، باقی نے کوئی پلے نہیں پیندا، اچھی کہ سبحان اللہ۔ جیڑا بگی ویکھے ہو جنتی، تے آپ نے فرمایا مسکرا کے، بابا فرید فرماندے نے مسکرا کے، اوے بیلیا، او میرے مریدا، پھر مڑ بگی ویکھ آئے ہیں، مڑ پھر ویکھ آئے ہیں؟ فرمایا نا لاجپالا میں بہاؤدین ذکریہ دی بگی نو کی سمجھنا وا، پتہ نہیں میرے پیر دا کی ارادہ ہے، پتہ نہیں میرے پیر دا کی ارادہ ہے۔ او فرمایا بگی ویکھی آ؟ فرمایا نہیں، کیوں نہیں ویکھی؟ فرمایا میرا پیر جدو بابا فرید ہے تے مینوں کی پتہ ہے میرے بابے نے مینوں کیڑے پاسے کلنا ہے، میں بھی بگیاں ویکھاں،
جدو اینی گل کی حضرت بابا فرید نو بڑا جلال آیا، فرمایا سن نوجوانا بگی تے ایک پاسے رہ گئی، جیڑا میرا اے مرید ویکھے گا وہ بھی جنتی ہے۔ اکو دل سی فرید اتوں وار دیتا ہے، چلو نہیں پڑھنا رہن دیتا چپ کر کے میرا منہ ویندے نہیں پہ، یہ سر پار ہے زبان ہولی دب کے کہہ سبحان اللہ۔ اکو دل سی فرید اتوں وار دیتا ہے، وار دیتا ہے، باہوں پھڑ کے سائیاں نے میں نو تار دیتا، اوے باہوں پھڑ کے فرید میں نو، بولو باہوں پھڑ کے فرید میں نو تار، اوے میں نہیں ڈولدا، میں نہیں ڈولدا، میں نہیں ڈولدا، او میرا بابا دے غلاماں وچ، جدا کو پیر ہے اچھی بول، او میرا بابا دے غلاماں وچ اکو دل سی فرید تو وار دیتا ہے۔ یہ توجہ ہے تو سبحان اللہ ہی کہہ دیو، چلو جنی کو باندھی انہاں کوئی کہہ دیو، توجہ ہے۔ پیر پھڑیے تے پیڑاں جاندیاں نے، وہ پہنچ گیا اتنے گولڑے تے گولڑے پہنچے کہنے لگا جی مہربانی کرو، میں جٹا دا منڈا وا، سانو پتہ لگا پیر پھڑیے تے پیڑاں ٹر جاندیاں نے، مہربانی کرو بیعت کر لو۔ حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب نے اپنے قریب کیتا، میرے والے کھجوانو ہتھاں وچ ہاتھ دے کے بیعت شاہ فرمائی، بیعت فرما کے وہ جٹا دا منڈا واپس گھر آ گیا۔ ہن جٹ سی، زمیندارا بڑا سی، میں تیرے تو ویسے بڑا اداس ہاں، اونچی کہو سبحان اللہ، شکر کیتا میرے سامنے آ گئے ہیں۔ جٹا دا منڈا سی، زمیندار سی، مال کھلا، ویلی وڈی، جانور مرید ہو کے آ گیا۔ وہ جوانوں جڑے کوئی پیراں والے بیٹھے ہو بس انہاں واسطے گل ہے یار، اے میلاد سنو تسی، شاہ صاحب آندے نے سنو جو میلاد، میری گل صرف پیراں والے واسطے۔ میرا ویکھ ادھر، پیر پھڑیے تے پیڑاں جاندیاں نے، گل نہ بھلی، ادھر آ کے چک پا۔ منظر بڑا عجیب سی، جدوں انہیں کہا نا کہ بیعت ہو گئی، گھر واپس آیا۔ جوانوں بس میرے آخری جملے نے، جدوں گھر واپس آیا نا معاملہ بڑا عجیب ہویا۔ بیعت ہون تو بعد معاملہ ہویا بھلا کی، پہلی رات مرید ہو کے گھر آ کے ستا تے پہلی رات ہی ایک جانور ٹھنڈا ہو گیا، انا للہ، مر گیا ایک جانور۔ بیعت ہون تو بعد ستا، ایک رات پہلی آ کے تے ایک جانور ٹھنڈا ہو گیا، دوجی رات پئی دوجا ٹھنڈا ہو گیا، تیجی رات تیسری مجھ مر گئی۔ ہن تانوں پتہ ہے کہ جویں ساڈے شہراں ساڈے کول اکاؤنٹ ہوندے نے، بینک بیلنس ہوندا ہے، زمینداراں پنڈ والے کو جنہ مال ہوندا ہے سارا انہاں دا اکاؤنٹ ہی ہوندا ہے، مجھ لے لی تے ویچ لئی، پیسے نے انہاں دی یار، پراپرٹی انہاں دی۔ 5 دن لنگے، 6 دن لنگے، 7 دن لنگے، بیعت ہون تو بعد دل وچ خیال کردا ہے یار پیر پھڑیے تے پیڑاں جاندیاں نے پئیاں، ایتھے 7 ڈنگر ٹھنڈے ہو گئے نے۔ ہوئی نا حیرانگی تھوڑی جی ہوئی ہے نا، ایتھے تھوڑی جی گل آندی ہے نا، نہیں آندی؟ آندی بھاجی آندی ہے، ساڈے سب دے دل وچ آ سکدی ہے نا، ایتھے آ جاندی گل کہ یار پیر پھڑیا سی، سوچیا سی مشکلاں مکن گئیاں، یہ کی بنیا 7 جانور۔ ایک بندہ پھر سیاںا وچ رلی پیا، انہیں کہا چودھری کیتا کیا؟ انہیں کہا ککھ نہیں کیتا، بیعت ہی کیتی ہے۔ جنہیں بیعت کیتی ہے دب کے کبھی سبحان اللہ، حضرت جی ککھ نہیں کیتا، صرف بیعت ہی کیتی ہے۔ انہیں کہا بھائی پھر تیری بیعت تے پھر بھاری پہ گئی، بھاری۔ انہیں کہا کی مطلب؟ انہیں کہا جا کے واپس کر، کتھے بیعت کر آئے ہیں، تیرا تے کھاتا تیرا تے پٹھا بہن لگے، چل جا کے بیعت واپس کر۔ وہ بھی اگو جٹ سی، دماغ وچ گل پہ گئی، پھر سفر کردہ گولڑے پہنچیا، اگے اسی طرح ہی بوا کھلا ہے، سجے بھی نور ہے، کھبے بھی نور ہے، اگے بھی نور ہے۔ اوے کوثر دا پانی ہے، چلو نہیں پڑھ دے یار، میں سمجھ لگ گئی تہاڈی، میں پورے سنان دے موڈ وچ بیٹھا، پورا سنانے چ، تسی جی پورے سننے چ موڈ دب کے کہو سبحان اللہ۔ اوے کوثر دا پانی ہے، سونے اتوں وار دئیے، او جند اونج وی دے، او دعوی یار دیوانے دا، دعوی یار دیوانے دا، او دعوی یار دیوانے دا، او جوڑ وخا مینو حسنین دے۔ توجہ ہے تو دب کے کہہ سبحان اللہ، نور نور۔ پیر
मेरे अली शाह साहब के आस्थाने ते ये हुंदा मेरे वाल वेखियो जी बस मेरे आखिरी लफज ने ये जट्टां दा मुंडा जो गया ना उत्थे दरबारे गया तो पीर मेरे अली शाह साहब ने इंज वेख्या फरमाया ओ मेरा जट पुत्र 7 दिन पहले तू बैत हो के गया से ओ आका अंदर आ जा एडी छेती आ गए ओ को भला कर दे ओ जी मैं ते आया सा ओ जेड़ी ओ कीती सी ना ओ बोलो बसरा वालों ताकि तुहाडे नाल गल हो सके यार ओ जेड़ी कीती सी तुहाडे हत्थां च ओ जेड़ी ओ बैत आहो फरमाया हाँ ना और जी बैत की सी जिवें तुसीं मुस्कुरांदे ना बाबा जी मेरे शाह मुस्कुरा के फरमाते हाँ काका जी बैत की सी गल कर कह लगा जी ओ मैं आया सा ते ओ जी ना ओ वापस ओ अखा च अखा तो ना पेंदियां हुण अखा तो ना अखा पेंदियां ओ जी की सी ना जी ओ मैं तुहाडी वापस जो उन्हें क्या ना वापस जिवें तुसीं मुस्कुराए हो ना पीर मेरे अली शाह साहब मुस्कुरा के फरमाते ने चले आ सुनियो जुमला सुनियो ओए चले आ तेरी बैत मेरे कोल थोड़ी है ये फिर कित्थे वे कह लगे मैं ते तेरे कोलों फड़ी सी ते जिदी जांदी है तोड़ उच्ची कह सुभान अल्लाह तेरी बैत मेरे कोल कोई नहीं असां ते अगे टोर छड़ी है वो भी अगों जट सी कहंदा जी फिर असीं भी इत्थे ही बैठे हैं तुसीं वापस मुआओ असी भी डेरा ला के पक्के ही इतने बह गए हाँ मेरे हालात खराब हो चले ने 7 जानवर टंडे हो गए ने मैं नहीं जाना मैं भी जट हाँ नहीं समझे वह जट होए थे वो बह गए उत्थे जनाब जो ये बह गया ना हुण पीर मेरे अली शाह साहब नूं जलाल आया फरमाया बदबख्ता नेड़े आ दे हत्थें च हाथ जिवें दिते सन पीरी मुरीदी कोई शुगल दा नाम है हवा विच उड़दा आवे ते आखे मैं पीर हाँ ही इज नॉट एज ए पीर माफोकुल फितरत वाकयात की बिना पर किसी के शऊर को मख्तल करते हुए अपनी सहर अंगेज शख्सियत को जम करना राजा तरीकत नहीं कहलाता आसान कर रहा यार मुश्किल हो गया ओए जमीन आसमान दे विचकार उड़ना पीरी नहीं दम छू करके दे देना नाम पीरी नहीं खाली तवीज गंडे करके देना नाम पीरी नहीं और सन 60 लफ्ज़ तेरे मैं गल समझावा सुन ए राजा अलामते मुर्शद ये है अलामते पीरा वाले मेरी आके चक पाओ ओए पीर ओनू कहंदे जे जो कभी कभी खालिक की बातें मखलूक से करता है और कभी कभी मखलूक की बातें औखियां गल्लां ने नहीं समझ आई फिर समझ ओए सुन ए पीर ओनू कहंदे ने जेड़ा कदी कदी रब दियां गल्लां बंदियां नाल करदे ने ते कदी कदी बंदियां दियां गल्लां जब कोई दरवेश खालिक की बातें मखलूक से करे उसकी इस कैफियत को रुश्द कहते हैं और जब कोई खालिक मखलूक की बातें खालिक से करे उसकी इस कैफियत को दुआ कहते हैं फिर सुनना आसान लफ्ज़ करा हवा विच उड़ना पीरी नहीं बल्कि रुश्द और दुआ की मुस्तकिल कैफियत को फकीरी कहते हैं टाइम थोड़ा मेरे को फरमाया नेड़े करके फरमाया दे हत्था च हाथ जिवें दिते सन चौधरी इंज करके उन्हें हत्था च हाथ दिते कि मेरी बैत वापस करो किसी बहाने मेरी जान छुटे मेरे जानवर मर चले ने मेरा नुकसान होंदा पिया हत्था च हाथ दिते फरमाया अखां बंद कर उन्हें जट ने इंज करके अखां बंद कीतियां फरमाया ए इंज करके ना अपनी कंबली मुबारक इंज करके खोल के ना उस जट दे उत्ते इंज करके दी ने ते दे के फरमांदे ने चौधरी अखां कर ले अखां बंद करवा के जो अखां बंद होईयां फरमांदे ने हुण वेखियो जी मेरे वाल वेखियो जी हत्थां च हत्थ ने अखां बंद ने कमली सिर ते वे फरमांदे ने दरूद पढ़ 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 ए भाई जी इनू पीर कहंदे जे हत्थां च हत्थ जे सिर ते कमली जे अखां बंद ने ते फरमांदे ने दरूद पढ़ जेड़े दरूद पढ़दे उची कहो सुभान अल्लाह अखां बंद ने ते दरूद जारी है हुण मेरे वाल वेखियो जी जवानों बस मैनू वेखने हुण आखिरी लफज ने मेरे अखां बंद ने जबान ते दरूद है सिर ते कमली है हत्थां च हत्थ है जदों हत्थां च हत्थ है करंट शुरू है हत्थां च हत्थ ने करंट शुरू है हत्थां में हाथ होन ते करंट मिलदा है मेरे अल वेख तेन बखावा किवें मिलदा है हुण जट दियां अखां बंद ने हत्थां च हत्थ ने जबान ते दरूद है अखां बंद ने तुसीं हुण मैनू वेखना है अखां बंद ने ओ की वेंदा है मेरा हत्थ पीर मेरे अली शाह दे हत्थां च पीर मेरे अली शाह दा हत्थ शमसुद्दीन सियाल दे हत्थां च शमसुद्दीन सियाल दा हत्थ पीर पठान दे हत्थां च पीर पठान दा हत्थ किबला आलम दे हत्थां च किबला आलम दा हत्थ निजामुद्दीन दे हत्थां च निजामुद्दीन दा हत्थ बाबे फरीद दे हत्थां च बाबे फरीद दा हत्थ कुतुबुद्दीन दे हत्थां च कुतुबुद्दीन दा हत्थ मोइनुद्दीन दे हत्थां च मोइनुद्दीन दा हत्थ मुमशाद अलवी दे हत्थां च अलवी दा हत्थ हुज़ैफा दे हत्थां च हुज़ैफा दा हत्थ हसन बसरी दे हत्थां च हसन बसरी दा हत्थ मौला अली दे हत्थां च
تے مولا علی دا ہاتھ، مولا علی دا ہاتھ اے بسرے والے نو بھی دسنا پینا ہے مولا علی دا ہاتھ کتھے وے من کنت مولا او دیاں آنکھاں بند نے چیخ مار کے دل وچ خیال کر دے جے میرا ہاتھ میر علی شاہ نے چھڈیا میرا ہاتھ تے بابا فرید کول چھٹ دے میرا ہاتھ جے پیر میر علی شاہ نے چھڈیا میرا ہاتھ تے مولا علی کول چھٹ دے میرا ہاتھ جے پیر میر علی شاہ نے چھڈیا او میرا ہاتھ تے نبی سائیں دی بارگاہ وچ چھٹ دے چیخ مار کے جٹاں دا منڈا کہندا ہے سید میں مر جاواں اے تے جانور نے نا میں مر جاواں اے تے مجھاں نے نا یہ تے مجھا نے میں مر جاواں میری بیوی مر جاوے میرے بچے مر جان جوانوں میرے وال دیکھو آخری جملے نے ادھر میرے وال دیکھو چھڈو انتظامیہ جو کر دی کرن دیو کہندا گا چیخ مار کے کہندا ہے سیدہ میں مر جاواں میری بیوی مر جاوے میرے بچے مر جان میری کھل لے کے تیری نالین تے جتی بن جائے او سیدہ میرا ہاتھ نہ چھڈی جے میرا ہاتھ تساں چھڈیا میرا ہاتھ نبی سائیں دی بارگاہ وچ چھٹ جائے گا نعرہ تکبیر کھڑے ہو کے استقبال کریں رستہ بنائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید بلند آواز حق فرید حق فرید حق فرید کھڑے ہو کے استقبال کریں حق فرید 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 اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید تشریف رکھیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں تمامی احباب بیٹھ جائیں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ مکیہ جی حضور شاہ جی کدھر بلاؤ شاہ جی آؤ شاہ صاحب آجو 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 کل یا عبادی اللذین اسرفوا شاہ جی آؤ نا ورشد آجو ذکار فرماندے مندے پھر آجو میں چند منٹ دی حاضر جڑی پیش کی تھی شاہ صاحب اولیاء اللہ دے حوالے نہ ذکر چل رہے پیا میلاد سرکار پڑھن گے کل یا عبادی اللذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ لفظ کل یا عبادی پہ بات ہوئی ہے بھائی میری زندگی رہی تو پھر کبھی آئے آگے جتنی بھی آئے تھے اس کی تفصیل سے بیان کریں گے شاہ جی کا استقبال کریں جو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں اللہ ان کے ہاتھ سلامت رکھیں نعرہ تکبیر جیو جوانو نعرہ رسالت نعرہ تحقیق پانچ نعرے پانچ تنی سوا لکھ نعرہ حیدری باللہ شہیدہ احمد محمد مصطفیٰ خیر الورا نور الہدا صدیقہ اہل الصفا فاروقہ المجتبی عثمانہ عین الحیاء المرتضی بحر الکرم ظاہرہ بذات نورہ سبتہ سر سرورہ ظاہرہ و طاہرہ ہے طہارت کو ناز ہے ظاہرہ و عابدہ ہے عبادت کو ناز ہے ظاہرہ کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے من ندانم عز و شان فاطمہ کعبہ من آستان فاطمہ قال اللہ تبارک و تعالی فی الفرقان و فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین احباب فقیر نے جو آیا مجیدہ
تلاوت کی ہے، اس میں میرے مرشد کی دعا اور نگاہ سے اگر یوں کہہ لوں تو بالکل ٹھیک ہوگا کہ اس آیت میں کوزے میں دریا کو بند کیا گیا ہے۔ یعنی یہ آیت اگر مرید کو سمجھ میں آ جائے تو وہ مرید ہو جائے، اگر مرشد کی سمجھ میں آئے تو وہ مرشد ہو جائے۔ اس دور میں چونکہ گلی گلی میں لوگوں نے اس لائن کو اپنا کے بعض حضرات نے مروجہ تصوف کو ایک باقاعدہ کاروبار بنایا ہوا ہے، لیکن جو متقدمین ہیں، صوفیاء ہیں، اولیاء ہیں، تابعین ہیں یا صحابہ اکرام کی زندگی ہے، اگر اس کو دیکھا جائے تو تصوف جس کی شکل اس دور میں بعض مقامات پہ بگڑی ہوئی نظر آتی ہے، میری آنکھ میں آنکھ ڈالیں، بیان قبلہ شاہ جی حضور فرمائیں گے آپ کا حکم ہو گیا تو میں بندہ آہ کر کھڑا ہو گیا ہوں، میری اوقات نہیں ہے کہ حضور کی بارگاہ میں میں کوئی درس پیش کر سکوں، میں اپنے شیخ کو سبق سنا رہا ہوں، میری مرشد کی ذات میرا سبق سن رہے ہیں، درس آپ کے لیے اور میرے لیے ہے۔ یہ بات دل پہ لکھیں۔ فقیر نے جو ایم فل میں تھیسز لکھا ہے، میں نے اس میں جو مقالہ کتاب کی صورت میں 100 سوا 100 150 صفحات پہ مشتمل لکھا ہے، اس میں میں نے لکھا ہے کہ یہ جو 5 7 8 10 مندریاں پہن لینا یا مختلف رنگوں والے کپڑے پہن لینا، میں ان کا انکار نہیں کر رہا، یہ تو صبغۃ اللہ، سارے رنگ اللہ کے ہیں، میں رنگوں کا انکار نہیں کر رہا، میں آپ کو پیغام بچوں کو دے کے 5-10 منٹ میں حضور کی بارگاہ میں مائک پیش کروں، ہم اس بات کو سمجھیں کہ مروجہ تصوف جو ہے جس میں شرعی دوری نظر آ رہی ہے، شرع سے دور ہیں، دین متین سے دور ہیں، سنت مصطفیٰ سے دور ہیں، نبی پاک کے فرمان سے دور ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے، ہماری نماز ہی نماز ہے، ہمارے پیر صاحب ہیں وہ نماز میں رہتے ہیں، خدا کی قسم نہ قرآن اس بات پہ نہ نبی پاک کا فرمان اس بات پہ تائید کرتا ہے، بلکہ رد کرتا ہے قرآن ایسے 2 نمبر لوگوں کو جنہوں نے تصوف کی شکل کو بگاڑا ہے۔ حقیقی تصوف کیا ہے؟ یہ حدیث جبریل کو اگر پڑھا جائے، امام بخاری نے اس کو لکھا کہ ایک دن ایک شخصیت آئی، آپ پریشان تو نہیں بیٹھے؟ ایک دفعہ سینے کا زور لگا کے کہیں سبحان اللہ۔ ایک شخصیت آئی حضور کی بارگاہ میں، ان کے چہرے پہ نہ سفر کے آثار تھے، نہ آپ کے کپڑوں میں سلوٹ تھی کہ پتہ چلے بڑی دور سے کوئی آیا ہے، اور نہ ہی وہ اس علاقے کے رہنے والے تھے، وہ آئے آ کے حضور کے، یہ دیکھیے گا، حضور کے گھٹنوں مبارک کے ساتھ گھٹنے مبارک جوڑ کے نہ
یوں ادب کے ساتھ بیٹھ گئے. حضرت عمر بھی بیٹھے ہیں, سیدنا ابو بکر بھی بیٹھے ہیں. اب صحابہ دیکھ رہے ہیں یہ کون ہے, ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے ہیں. میں درویش بتانے لگا ہوں صفت تصوف اور صوفیہ کی اوصاف کیا ہیں. جب غور سے دیکھا ایک دوسرے کو حیرت سے پوچھتے بھی ہیں, دیکھتے بھی ہیں کہ یہ کون ہے اجنبی. نہ اس کے چہرے پہ دور کے آثار ہیں, سفر کے آثار ہیں, نہ کپڑوں پہ سلوٹ ہے کہ دور سے بندہ آئے تو کپڑوں پہ گرد ہوتی ہے, آلود ہوتے ہیں, تو یہ قریب سے بھی نہیں آیا. یہ کون ہے؟ سیاہ گھنے بال ہیں. تو حضور کی بارگاہ میں مؤدب ہے, پوچھ رہا ہے, عرض کر رہا ہے, حضور بتائیے ایمان کیا ہے, اسلام کیا ہے؟ تو حضور بتا رہے ہیں ایمان یہ ہے, اسلام یہ ہے. سوال کر رہے ہیں, حضور جواب دے رہے ہیں, تو ساتھ میں تائید بھی کر رہا ہے, آپ نے ٹھیک فرمایا, آپ نے ٹھیک فرمایا. صحابہ حیران تھے, یہ سوال بھی کرتا ہے اور کہتا بھی ہے آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. اب میرے موضوع والا جو سوال ہے وہ یہ تھا, پوچھا یا رسول اللہ بتائیے احسان کیا ہے؟ کیا؟ ماشاءاللہ, کیا؟ پھر بولیں, جو بولے گا نا احسان, بیٹھا رہے اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں. جب پوچھا نا احسان کیا ہے تو میرے نبی نے جو فرمایا آپ سبحان اللہ کہو, میں عرض کر دیتا ہوں. حضور نے فرمایا آنے والے احسان یہ ہے کہ تو اس کی عبادت اس طرح کر کہ تو اسے دیکھ رہا ہے. یہ امام بخاری نے بخاری شریف میں لکھا, کہا اس کی عبادت اس طرح کر کہ تو اسے دیکھ رہا ہے. اگر تو یہ کنڈیشن نہیں رکھتا تو اس کی عبادت انج کر کے وہ تجھے دیکھ رہا ہے. پتہ نہیں میرے بیٹے آپ کو سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی. اس کنڈیشن کو احسان کہتے ہیں, اور جس پہ یہ وارد ہو جائے اسے محسن کہتے ہیں, اور اسی کو تصوف کہتے ہیں. بولو بولو یار جسے سمجھ آئی ہے. اب یہی تصوف ہے نا. اکھ میٹاں تے سامنے تو میں, اکھ کھولاں تے تیری شکل دسے, اکھ میٹاں تے سامنے تو میں, نماز دے ہر سجدے وچ جدوں ٹولاں تے سامنے تو میں. بولو بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. اسی کو بابا بلے شاہ فرمایا, جس کھوجیا اپنے اندر دا اس پایا بھید کلندر دا. منہ آئی بات نہ رہندی یا جچ جچ کے جی با کہندی یا. وفی انفسکم افلا تبصرون ہے تیرے وچ. اسی کو تصوف کہتے ہیں, اسی کو درویش کہتے ہیں. اسی کو فرمایا وَاسْبِرْ نَفْسَكَ, اپنے آپ کو روک کے رکھو, اپنی جانوں کو ان سے مانوس رکھو. یہ جو ترجمہ اوپر لکھا ہے, اپنی جان کو ان سے مانوس رکھو, اپنا آپ انہاں دے نام لا چھڑو. جنہاں نے اپنی جندڑی حضور دے نامے لائیے, ایک باری ہاتھ چوک کے سبحان اللہ کہہ دے. ٹھنڈا ٹھنڈا بولن دے نا مرید کے والے. مرید کے تے ماشاءاللہ اے پوری دنیا میں جدھر جاتے ہیں مرید کے کی بات کرتے ہیں کہ سننے والے ہیں. فرمایا وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ, فرمایا انہاں دے نا اپنا آپ لا چھڑو جڑے صبح تے شام اپنے رب نو پکار دینے. جڑے صبح شام رب نو, تسی انہاں دے نال اپنا آپ, سارے بولو, انہاں دے نال اپنا آپ لا چھڑو. مولا اے کون نے؟ فرمایا اے نا او نے جڑے چاندے نے رب دے چہرے دے عاشق نے. وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ, فرمایا جدوں انہاں دی زیارت کرو نا انہاں نو ویکھی جاؤ, ویکھی جاؤ, ویکھی جاؤ. اللہ کرے تسی لاہور جاؤ تے داتا دربار جاؤ تے دربار داتا صاحب دا ویکھی جاؤ.
بھائی جنہاں نے جانا ہو بولو نا بغداد شریف دا مہینہ غوث پاک دا مہینہ ہے اللہ تانوں غوث پاک دے دربار تے لے جاؤ تے گنبد خضرا ویکھی جاؤ مدینے جاؤ تے آقا دا روزہ ویکھی جاؤ نجف جاؤ تے مولا علی دا روزہ ویکھی جاؤ سلطان باہو دی قلم نو مجد آیا آپ فرماندے نے تن میرا او یارا چشی ہووے تے میں مرشد ویخ نہ رجا ایک نہ ڈٹھیا اوہ منو سب رنایا وے تے میں ہور کی دیول پجا مرشد دا او یارا دیدار ہے باہو منو لاکھ کروڑا لا تادوئینک انہم دعا ہے اللہ شیخ کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے اور مرشد کے دیدار سے فیوز و برکات اپنے اندر سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین